آج کے درس میں ہم وضو کے فضائل کے ساتھ ساتھ جو وضو کے اعضاء کو دھونا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے وہ دھونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کا جو ہے ہم بیان کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے تمام جسم کے حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ عمل آپ نے کیا کیا ہے؟ نماز سے پہلے، عبادت سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح وضو کیا ہے۔ تو اچھی طرح وضو کرنا جو ہے یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ سو ہمیں جو ہے وہ جب ہم وضو کریں تو ہمیں اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ اب وضو کرتے ہوئے جب ہم اپنے پارٹس آف باڈی کو، اعضاء جسم کو جو ہے وہ ہم دھوتے ہیں تو کتنی بار جو ہے وہ یہ دھونا جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ امام بخاری نے کتاب الوضو میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار وضو کیا، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تو اپنے اعضاء کو ایک بار جو ہے وہ دھویا۔ اب یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عام معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے اعضاء کو جو ہے وہ وضو میں تین بار دھوتے تھے۔ عام معمول یہی تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دھو کر امت کے لیے رحمت بیان فرما دی، اور یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ ایک مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں تو تب بھی آپ کا وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور یہ کب؟ بعض دفعہ جو ہے وہ پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، زیادہ پانی کے استعمال پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے پانی کا استعمال ہو رہا ہے، اب پانی کی کمی ہے تو پھر آپ جب وضو کریں تو پھر کیا کریں؟ آپ اپنے اعضاء کو ایک مرتبہ دھو لیں تاکہ یہ بھی سنت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زندہ رہے، اور جو پانی کی شارٹیج ہے اس پہ جو ہے وہ آپ کنٹرول کر سکیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعضاء کو جو ہے وہ دھوتے ہوئے 2 مرتبہ بھی جو ہے وہ آپ نے دھویا، جیسے کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جو ہے وہ وضو کیا۔ اب 3 مرتبہ کی روایت بھی موجود ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ جو 3 مرتبہ دھونے کی روایت ہے میں اگلے درس میں لوں گا، لیکن آج جو ہے وہ ایک اور روایت جو ہے وہ نقل کروں گا اور اسی پہ ہم اختتام کریں گے کہ 1 مرتبہ دھونا بھی حضور کی سنت سے ثابت ہو گیا، 2 مرتبہ دھونا بھی حضور کی سنت سے ثابت ہو گیا، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر 3 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ اگر دھوتا ہے، وضو کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے ایسا عمل 3 مرتبہ سے زائد دھونا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جیسا کہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آیا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ وضو کس طرح ہوتا ہے؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شخص آ کے وضو کا طریقہ پوچھ رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ اسی طرح اگر ہمیں وضو کرنا نہیں آتا تو یہ طریقہ سیکھنا چاہیے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانی کا برتن جو ہے وہ منگایا، پھر اس میں سے پانی لے کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر 3 مرتبہ اپنی کلائیوں تک جو ہے وہ دھویا، پھر آپ نے مسح کیا، پھر شہادت کی 2 انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیا، پھر اپنے انگوٹھوں سے اپنے کانوں کے زہے پر مسح کیا، اور شہادت کی 2 انگلیوں سے کانوں کے باطن پر مسح کیا، پھر اپنے دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو جب مکمل فرمایا تو پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس پر زیادتی کی یا اس سے کمی کی اس نے برا کام کیا، ظلم کیا۔ اب یہ حدیث مبارکہ سننے ابو داؤد میں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے بخاری کی روایت نقل کی کہ جس میں 1 مرتبہ دھونے کا ذکر کیا ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ 3 مرتبہ دھویا، فرمایا اس سے کم کیا یا اس سے زائد کیا تو اس نے برا کیا، اس نے ظلم کیا۔ تو یہ یاد رکھ لیں، اس حدیث مبارکہ میں تطبیق یہ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ سے کم دھونے یا 3 دفعہ سے زیادہ دھونے کو جو برا اور ظلم فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ جو 3 مرتبہ دھونے کو صحیح اور سنت نہ سمجھے، 3 مرتبہ دھونے کو صحیح اور سنت نہ سمجھے تو پھر وہ اس وعید میں داخل ہے۔ وہ کہے جی 3 مرتبہ دھونا جو ہے یہ سنت نہیں ہے یا اس سے کم مرتبہ، جب اس کو جو ہے وہ سنت نہ سمجھے 3 مرتبہ دھونے کو تو پھر جو ہے وہ اس وعید میں اس نے جو ہے وہ کیا کیا، ظلم کیا۔ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں 1 مرتبہ دھوتا ہوں، حضور کی سنت ہے جیسے میں نے روایت نقل کی، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ سنت پہ عمل کر دے گا، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے اسے شک ہوتا ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ جو ہے وہ ممکن ہے میں نے کم دھوئے یا میرا وضو جو اعضاء وضو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے اور صفائی حاصل کرنے کے لیے وہ مزید دھو رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، وہ بھی اس وعید میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شک کو دور کر رہا ہے، یا بعض مرتبہ جو ہے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ 3 بار سے زیادہ جو ہے وہ دھوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ یہ کب ہے کہ جب وہ اس کو جو ہے وہ سنت نہ سمجھے، اس کو سنت نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت جو وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔